جو بولا تھا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا اپنا ہاتھوں سے حضرت خضر علیہ السلام نے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تیسرا واقعہ میرے دوستوں, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور بہرحال وہ دیوار شہر میں دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی. جو بولا تھا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا اپنا ہاتھوں سے حضرت خضر علیہ السلام نے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا. تفسیر یہی ہے کہ سونا چاندی زیر زمین دفن تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تختی مدفون تھی. بہرحال اکثر علماء کی قول کے مطابق کہ وہاں سونا چاندی, وہ دیوار ٹیڑے ہو گئے, اگر وہ دیوار گر جاتے تو لوگ اس کی مال کو نکل جاتا, لے لیتے لوگوں کو. کہ سونا چاندی تھی, یہ سونے کی تختی تھی, اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یتیم بچوں کا مال گاؤں کے دوسرے لوگ ہتھیا لیتے. کون کس کی مال چھوڑتے ہیں. دوسری بات یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, نہ اور ان دو یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا, اس کی نیکی کی سلام ہے. اس یتیم بچوں کے باپ انتہائی نیک آدمی تھا. اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھی, یعنی سونا چاندی, اور یہ اگر دیوار گر جاتے خزانہ ظاہر ہو جاتے. جب خزانہ ظاہر ہو جاتے تو اس بستی کے لوگ ہتھیا لیتے سے. ایسے بھی ان لوگوں نے ان کی مہمانداری نہیں کی تو یتیم کا مال کہاں سے چھوڑتا. خود بھی تو انتہائی کمینے تھے. آپ فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلَغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, پس تیرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ ان دونوں بچے سن بلوغت پر پہنچ جائے. دو یتیم بچے دونوں سن بلوغت پر پہنچ جائے, یعنی 25 سال, بعض نے کہا 18 سال, بعض کہتے ہیں کہ 25 سال, 25 سال کی عمر تک. جب کوئی یتیم کو کا مال اپنے حفاظت میں رکھ کے جب 25 سال ہو جائے تو ان کے مال ان کو سفرد کر دی جائے. تو اس وقت میں یہ دونوں ناسمجھ تھے, بچہ تھا, جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دی کہ وہ خزانہ ظاہر ہو جائیں گے تو وہ بستی والے ان کی مال کو ہتھیا لیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی آل خاندان بلکہ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایک خارجی آل کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی آل خاندان بلکہ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جس محلہ کی کسی گھر میں اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھا تو اللہ رب العزت پوری بستی کو حفاظت فرماتے ہیں ہر قسم کی چوری ڈکیتیوں سے. تو یہ نیک بندے اللہ کے نیک بندے تھے, اور جس کی وجہ سے کہ ان کی یتیم بچوں کی مال کو دوسرے سے ہتھیانے کے لیے نہیں دیا. پھر فرمائی یتیم بچوں کے ساتھ خضر علیہ السلام کی خیر کہی کہ رحمت من ربک وما فعلته عن ذلك تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, کہ تیرے پروردگار کی مہربانی تھی, تیرے پروردگار کی. اے موسیٰ, آپ جو فرما رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دیوار کون سیدھا کر دیا کہ اس
بستی والوں سے نہ آپ نے کوئی معاوضہ لیا، کم از کم آپ اپنے اجرت تو لے سکتے تھے کہ اللہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ان دونوں تم بچوں کے اوپر مہربانی تھی۔ اور خیر کیا ہے کہ یہ کام میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ تو میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اپنا مرضی سے نہیں کیا، کیونکہ اس کی حکم کا پابند ہوں میں۔ اسی طرح کشتی کی تو میں نے جو بچے کی مال کو حفاظت کے میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اسی طریقے سے کہ کشتی کی شکستگی، کشتی کی توڑنا اور بچے کا قتل کرنا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم کا کار فرما تھا، کیونکہ میں تو مامور من اللہ ہوں، میں تو مامور من اللہ ہوں۔ اس کی بات خضر علیہ السلام نے فرمایا، ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ حقیقت ان امور کی جن پر صبر کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے، اگرچہ یہ تینوں کام بظاہر خلاف واقع تھی، مگر ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا تھا، یہ اللہ کی علم میں تھے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے حکم کے علاوہ میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا، میں اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا۔ حقیقت اللہ ہی جانتا تھا اور اسی کے حکم سے میں نے یہ کام انجام دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے علوم میں فرق تھا۔ صحیحاً کی حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ انی علی علم من علم اللہ نا علمنیہ لا تعلمہ انت وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا عالمہ۔ اے موسیٰ، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور اللہ نے آپ کو ایک علم دیا ہے نا جسے میں نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو جیسے جو چاہے دے دے۔ دونوں انبیاء کے محکمے الگ الگ تھے، دونوں انبیاء کے محکمے الگ الگ تھے، دونوں انبیاء کے علم الگ الگ تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیت کا محکمہ تھا۔ آپ اسی سلسلہ میں اپنا فرض ادا کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو یہ اللہ کی حکم تھا میرے دوستو۔ یہ سارے جو واقعات تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام یہ کام انجام دے رہے تھے۔ پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھی دکھا دی ہے کہ دیکھو کہ اللہ کی جو علم، پھر اللہ رب العزت نے جو علم موسیٰ کو عطا فرمایا، جو علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ جو ہے سمندر کے اندر جو چڑیا کی چونچ مارنے، یہ سارے حقیقت اللہ نے کھول دی ہے کہ دیکھ لو کہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پورے کائنات کی علم اللہ کے پاس ہے۔ اب میرے دوستوں، ہمارے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ واقعہ، ان کی پوری تاریخ جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تقریباً ہمارے 15 کلپوں میں جو ہے یہ بیان ہوا۔ جو حضرت اس بیان سے پہلے بیان نہیں دیکھیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں، آپ بہترین انداز سے سمجھ جائیں گے۔ تمام باتوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بتا دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا اور جو حقیقت تھی اور جو حکمت تھی وہ بھی بتا دی ہے، کہ اللہ کی جو حکم تھے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا۔ آپ ایک ایک بیان تھوڑی سی مختصر 10-15 منٹ میں جو ہے نا یہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ آپ پچھلے کلپ کو بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی صحیح طریقہ سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔